رکھنے والے تھے. کیسے حضور نے کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جتنے بھی سفر انہوں نے حضور کے ساتھ کیے، جہاں حضور رکے وہاں رکے ہیں. بعد میں بھی 10 سال کے بعد وہاں سے گزرے، آرام کا تقاضا نہیں ہے، کہا یہاں حضور نے درخت کے نیچے آرام کیا تھا، سر جھکا کے گزرے تھے. وہاں کوئی درخت نہیں تھا اس وقت، کہ یہاں ایک درخت تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، اپنا سر جھکا کے گزرے تھے. آج وہ درخت نہیں ہے، لیکن میں بھی یہاں سر جھکا کے گزروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا سر جھکا ہوا تھا یہاں. تو میرے دوستو، کلمے کا دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں. مال سے یقین ہٹ جائے، کوئی زندگی مال سے نہیں بنتی. کس سے بنتی ہے؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے بہت نفع ہوا، مجھے 200-300 کیا چاندی نفع میں بچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مقابلے میں نفع کی چیز بتاؤں؟ کہا یا رسول ضرور بتائیں. فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل، یہ اس سے زیادہ قیمتی. تو حضور نے اعمال والی زندگی بتائی کہ زندگی اعمال سے بنتی ہے، زندگی نماز سے بنے گی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی دوڑ مال کی نہیں تھی، اعمال کی دوڑ تھی. ایک دفعہ فقراء مہاجرین حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالدار صحابہ ہم سے آگے نکل گئے، یہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو کپڑے دیتے ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں آپ کو کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تم ان سے آگے نکل جاؤ؟ کہا یا رسول اللہ ضرور بتا دیجیے. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تم ان سے آگے نکل جاؤ، تم ان سے آگے نکل جاؤ. تو زمانے کے مالدار بھی تو مالدار تھے، وہ دیندار تھے، ہے نا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. یہ پھر واپس حضور کے پاس آئے، یا حضرت وہ تو مالداروں نے بھی شروع کر دیا. دوڑ لگی ہوئی ہے اعمال کی، مال کی دوڑ نہیں ہے. تو پھر یہ فقراء مہاجرین جب آئے، حضور نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پہ کر دے. میرے دوستوں اور بھائیوں، جب بھی ہم پر کوئی حال آئے، ہماری نگاہ اس پہ چلی جائے کہ یہ حال آیا کہاں سے، بیماری آئی کہاں سے، فاقہ کہاں سے آیا، بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو توجہ کس کی طرف جانی چاہیے؟ ہر حال میں، ہر حاجت میں، ہر موقع پر ہماری توجہ کس طرف جائے؟ اور اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی حال آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. تو وہی ہم پر بھی جب کوئی حال آئے تو کیا کریں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ نماز ہو، ایسی نماز کہ جس میں اللہ کے سوا اور کسی کا خیال نہیں. ان نمازوں پر محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی. جیسے صحابہ کرام، ان کی محنت نمازوں پر تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے حضور سے براہ راست نماز کو سیکھا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق سے نماز سیکھی. ایسی نماز پڑھتے تھے کہ پرندے آ کر اس پر بیٹھ جاتے تھے. ایسی نماز، ایسے قیام، ایسا رکوع. ایک دن نماز پڑھ رہے تھے گھر میں، تو چھت سے سانپ گر گیا اور وہ بچے سے لپٹ گیا.
اور ہے نا جی یہ نماز میں کھڑے ہیں. اب گھر والوں نے ان کو سانپ کو مارا, بچے کو بچایا, اب نماز میں کوئی فرق نہیں آیا, نہ نماز مختصر کی. نماز کے بعد کہنے لگے گھر والوں سے کہ کوئی شور, کسی آواز سی آ رہی تھی. تو گھر والوں نے کہا کہ تمہارا اللہ بھلا کرے, بچے کی تو جان جا رہی تھی اور تو کہتا ہے کہ کوئی شور سا آ رہا تھا. تو کیا فرمایا کہ تمہارا ناز ہو وہ نماز ہی کیا جس میں کسی اور کی طرف توجہ رہے. تو نمازوں پر محنت, فرض نمازوں کا اہتمام. میرے دوستو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کے لیے بھی بد دعا نہیں کی, کسی کے لیے بد دعا نہیں کی, حالانکہ کتنا دکھ پہنچایا تھا وحشی رضی اللہ تعالیٰ, جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے. طائف میں کتنا تکلیف پہنچی لیکن بد دعا نہیں کی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے لیے کہ جو آذان کی آواز سنے اور مسجد کو نہ جائے, تو کیا فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں کو جمع کروں اور ان سے یہ کہوں, ہے نا جی, کہ ہے نا جی اس کے جا کر گھر کو آگ لگا دوں کہ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. اب بتاؤ, گھر میں نماز پڑھنے والے پر کتنا غصہ ہے. اس لیے میرے دوستو, نمازوں کا اہتمام خود بھی پڑھنا ہے, اپنے گھر والوں پر بھی اس کا اہتمام کرانا ہے. چھوٹے بچے کو بھی جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم کرو, اور فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو. ہڈی پسلی نہیں یہ کرنی ہے بلکہ تنبیہ کرنی ہے کہ ابو پوچھے گا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. چھوٹے بچوں کو بھی احساس ہو, بچیوں کو بھی احساس ہو کہ بھئی اللہ کا حکم ہے, اور جب بھی کوئی حاجت آئے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, نماز پڑھنا. اور میرے دوستوں اور بھائیوں, علماء کے پاس جانا, تحقیق کرنا. فرمایا علم کا مقصد کیا ہے,